السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ہمایوں اقبال لندن سے۔ آج کا ٹاپک تھوڑا ثقیل ہے، لیکن ایم شور کہ آپ سب کو بہت انٹرسٹ کرے گا، اور اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں اور اف یو بیئر ود می، انگریزی میں جیسا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا سا حوصلہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں سارا اینڈ تک، تو آپ کو اس کا مجھے لگتا ہے کافی فائدہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کو یہ سمجھ لگے گی کہ کیسے مائنڈ گیمز جو پالیٹکس میں چل رہی ہیں، جو پہلے ہم مارکیٹنگ اور جنرل کارپوریٹ بلکہ مارکیٹنگ میں یوز کرتے تھے لوگ، وہ اب پالیٹکس میں آ چکی ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے انوینٹ کے ساتھ ان کی ریچ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے ہر گھر میں، اور پھر یہ جن زی اور ملینیلز کا جو نیا بوم آیا ہے۔ ملینیلز ہم کہتے ہیں جو 1981 کے بعد بچے پیدا ہوئے ٹل 1996، جو کہ جوان ہونے شروع ہو گئے سون آفٹر 2010 کے ارد گرد، اور جو جن زی ہیں وہ 1996 کے بعد پیدا ہوئے، لیکن کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا بوم انہوں نے جلدی دیکھ لیا تو وہ دے بیکم پولیٹیکلی ایکٹیو کوائٹ سونر، تو وہ 2010-11 کے ارد گرد یہ سارا جو ہے ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس آنا شروع ہو گیا، نہ صرف کارپوریٹ ورلڈ میں، جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بڑے حیران کن طریقے سے ہمیں سسٹینیبلٹی کی ڈرائیو کے ساتھ لنک بہت پازیٹیو چینجز بھی انہی کی وجہ سے نظر آئیں، مثلاً کہ کمپنیز نے اپنے رائیول خود پیدا کرنے شروع کر دیے، جو جس طرح کہ کوکا کولا نے پانی بنانا شروع کر دیا، پیپسی نے، کوکا کولا نے، حالانکہ پانی یا کوک میں سے آپ ایک چیز پیتے تھے تو وہ اس کی رائیول تھی، لیکن انہوں نے خود ہی یہ بنانا شروع کر دیا کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا فیوچر مخدوش ہے، تو وہ پہلے ہی وہ اس طرف موو کرنا شروع ہو گئے سسٹینیبلٹی کی وجہ سے، اور پھر انوائرمنٹ فرینڈلی چینج جو پازیٹیو امپیکٹس آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑے سے جو نیگیٹو چیزیں جو اب نظر آ رہی ہیں کچھ لوگوں کو، یا سپوزڈلی نیگیٹو مجھے کہنا چاہیے، کہ جو پاپولزم بہت زیادہ پالیٹکس میں انگیج ہو گیا ہے اور آ گیا ہے، اور جس نے اسکیوئنگ کر دی ہے ڈیموکریٹک پروسیس کی۔ اسکیوئنگ ہم یوز کرتے ہیں ورڈ یوزلی سائنٹیفک ڈیٹا کی، جب کہ پریڈکٹیبل چیزیں جس طرح سے چل رہی ہوں، جو اس کو اندر ڈسرپٹر کے طور پہ چیزیں آ جائیں جو کہ باقی چیزوں کے سے ہٹ کے ہوں، اور اس کو ایک نیا اینگل دے دیں، حالانکہ اصل میں اس طرح سے نہ ہوں چیزیں، یا اس طرح سے پریڈکٹ نہ کی جا رہی ہوں، تو تو اس پروسیس کو انہوں نے لگ یہ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں، پولیٹیکل فلاسفرز، ملر نے بہت زیادہ اس پہ ابھی آرٹیکلز چھاپے ہیں، پھر یہ کیمبرج انالیٹیکا کے جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے 2019 میں میرے خیال ہوئے تھے، وہ ہم ایک آرٹیکل بھی اس کا ڈسکس کریں گے جو گارڈین نے پبلش کیا تھا، انہی کے تھرو ہی وہ لیک ہوا تھا، 27 پیجوں کا، تو اس سے بھی ہمیں کافی انسائٹ ملتی ہے، اور پھر یہ اب ٹرمپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے اس کو انٹرنیشنل فیم بھی مل گئی، یہ سارا جو ایشو چلا، تو یہ ہوا کیا، یہ جو اس کو اب یہ ماؤتھ فل ہے جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن غور کیجئے گا کہ اتھارٹیرین ریٹروگریسو جو بٹ ویری پاپولر موومنٹس جو چلی ہیں، پولیٹیکل موومنٹس، کہ وہ پاپولر ہیں۔ اتھارٹیرین بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ورڈ ہے، میرے خیال I'm sure آپ سب لوگوں کو پتا، اتھارٹی سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس طرح یہ سارے آپ کو جو لیڈرز جن کا میں تذکرہ کروں گا، عمران خان، ٹرمپ ہو گیا، بورس جانسن، مودی، اور بولسونارو، جائر بولسونارو جو برازیل کے تھے، اسی طرح جو ان کے ساتھ ملتے جلتے اور بھی دنیا میں آئے ہیں لوگ اس پیریڈ میں، وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرسنالٹیز بہت ملتی جلتی ہیں۔ اس چیز سے آپ لوگ شاید متفق ہوں میرے ساتھ کہ کافی چیزیں ان میں پرسنالٹیز میں بھی ملتی ہیں، ادر دین کہ جو انہوں نے کیا وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ان میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، اور کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک ہی سکے کے مختلف کوائنز ہیں مختلف سوسائٹیز میں۔ اگر آپ ٹرمپ کی کو اگر آپ پاکستان کی سوسائٹی میں پاکستانی ٹرمپ کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو عمران خان سے بہتر آپ کو اس کا متبادل نظر نہیں آتا، اسی طرح عمران خان، اگر امریکہ میں آپ ٹرمپ
جو عمران خان کا وہ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹرمپ. تو یہ اس طرح، اور اسی طرح بوجو جو انگلش تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کنزرویٹو سوسائٹی کے حساب سے اور ارسٹوکریٹک سوسائٹی سمجھی جاتی ہے ساری دنیا میں. گوروں میں اگر ٹرمپ کی ورژن آپ دیکھیں تو بوجو سے بہتر آپ کو بورس جانسن سے. تو وہ جس طرح کی وہ بونگیاں مارنا اور وہ سارا کچھ وہ بھی اس میں، تو بہت ساری سملیرٹیز، 100% نہیں آف کورس، دے آر ڈفرینٹ پیپل، لیکن بہت زیادہ ان کو سملیرٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. بریکسٹ کے ساتھ لنک کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ بھی لگ جائے، کچھ ہم تفصیل سے آگے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اتھارٹیرین ریٹروگریسو موومنٹ، اس کا جو زیادہ مسئلہ ہوا ہے ڈیموکریسی کو، مجھے یہ لگتا ہے، یا جو تھریٹ آئی ہے اصل میں ڈیموکریٹک پروسیس کو، وہ آئی ہے جب انہوں نے ڈفرینٹ ٹولز یوز کرنے شروع کیے. مثلاً ان میں سے ایک ٹول ہے رائٹ ونگ کا لبادہ. لبادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دے آر ناٹ ایکچولی رائٹ ونگرز. اگر آپ ان کی پریکٹسز دیکھیں، آپ ان کا چال چلن دیکھیں گے تو وہ آپ کو بالکل اس میں فٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے. دے آر ناٹ ٹریڈیشنل رائٹ ونگرز جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان میں جماعت اسلامی تھی یا باقی. انہوں نے ان سے بارو کی ہیں چیزیں جو ان کو لگتا تھا کہ بھئی وہ یوز نہیں کر سکے وہ ویپنز پراپرلی، تو دے ہیو ناؤ، عمران خان نے وہ بارو کر لی اور اس نے بہت سکسیسفلی وہ یوز کیے ہیں. آپ کو نظر آئے گا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے. اسی طرح انہوں نے سیگمنٹیشن مارکیٹنگ کا جو ہم یوز کرتے تھے وہ بڑی زبردست طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے. مختلف جنزی اور ملینیل کو ایک اور طرح سے اٹریکٹ کیا ہے. پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو گانے ہیں ماڈرنائزڈ کلچر کو گیدرنگز اور ینگ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے جتنے بھی حربے استعمال، حربے یا کہہ لیں، یا اس کو چلیں حربے تھوڑا نیگیٹو لفظ ہے لیکن ٹیکنیکس چلیں کہہ دیں، ٹیکٹکس کہہ لیں، تو وہ انہوں نے یوز کیے، تو وہ ان کو انگیج کیا. اسی طرح اس سے پچھلی جن ایکس کو جو پرابلمس تھیں، جو وہ جن چیزوں کے خلاف تھے، وہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں. جو ہم یہ کیمبرج انالیٹیکا میں جب آپ تھوڑا سا پڑھیں گے، وہ آرٹیکل میں لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا تو آپ کو وہ سمجھ لگے گی کہ کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ مینج کیا ہے اور کیسے یہ ساری کیمپین چلی ہے رائٹ ونگ سے ہوتی ہوئی، پھر چیز میں میس ایڈ ہوتا چلا گیا. اب اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ وائی رائٹ ونگ یا وائی، تو وہ ہمیں جب ہم ہسٹری پہ تھوڑی سی نظر تو نیشنلزم اور ریلیجیس جو یہ سورسز ہیں، بہت بڑی ایک ہیوج سورس آف کیا اس کو کہنا کہ ایموشنلی چارج کراؤڈ اور فالوورز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو فری آف کاسٹ ہوں، اور اس سے آپ پیسے بھی جنریٹ کریں، آپ ان سے انرجی، ان کی فزیکل اسٹرینتھ بھی جنریٹ آپ ان کا لیتے ہیں ان سے، اور ان استعمال کرتے ہیں ان کو. ہمیشہ سے ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، بلکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور ابھی میں نے نکال کے بھی رکھا ہوا، بلکہ وہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں. آرٹیکل لکھا تھا ایڈورڈ گلیزر نے. ہی از اے پروفیسر آف اکنامکس ان ہارورڈ یونیورسٹی، بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں کے. اور یہ پبلش کیا تھا انہوں نے جو ہے کوارٹرلی جرنل آف اکنامکس میں. دنیا کا میرے خیال اکنامکس کا سب سے پہلا جرنل تھا، بہت ہی پرانا. اس کا جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اولڈسٹ پروفیشنل جرنل آف اکنامکس ان دا انگلش لینگویج. تو ایڈیٹڈ ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس، وہاں سے یہ مرج کیا تھا. اینڈ اٹ از پبلشڈ بائی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، جو کہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس طرح کی، وہ پبلشنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا ایڈورڈ گلیزر نے 2005 میں، فیبرری 2005. اس کا ایگزیکٹ والیوم 120 نمبر 1 اگر کسی نے ریفرنس وہ یوز کرنا، خیر میں پورا شیئر بھی کر دوں گا نیچے. تو اس کا اگر ہم یہ دیکھیں، اب ہم یہ پڑھتے ہیں اگر اس کا ایبسٹریکٹ، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ایگزیکٹ ابھی کی پاکستان کی یا کچھ حد تک امریکہ کی تو بہت ہی زیادہ کرنٹ سچویشن بڑی کلیئرلی وہ لگتا ہے جیسا ابھی بیٹھ کے اس نے پیچھے کی یہ ساری باتیں لکھتی ہیں. حالانکہ 2005 میں اس نے یہ لکھا تھا. تو یا یہ بھی ہے کہ اس کو فالو کیا ہے انہوں نے، پھر اس آرٹیکل کو لے کے انہوں نے اس پہ اسٹریٹجی بلڈ کی ہے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے. لیکن ایسی ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں اور ایسی ایگزیکٹ باتیں ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی میں، تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ بالکل اب کی ہماری پالیٹکس جس طرح کی بن گئی ہے اس پہ فٹ بیٹھتی ہیں.
جس طرح وہ لکھتا ہے کہ بھی اس کا جو ایبسٹریکٹ ہم پڑھتے ہیں، باقی خیر تفصیل تو بہت زیادہ ہے. دس پیپر ڈیولپس اے ماڈل آف دا انٹریکشن بٹوین دا سپلائی آف ہیٹ کریٹنگ اسٹوریز فرام پالیٹیشینز اینڈ دا ولنگنیس آف ووٹرز ٹو لسن ٹو ہیٹریڈ. اچھا یہ اب وہ اس نے تو خیر اپنا سائنٹیفک وہ پورا اس کا وہ تیار کیا ہے، لیکن اس کی بیس جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہیٹریڈ بیس پالیٹکس پہ ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو استعمال کر پاتے ہیں اور کیوں وزٹرز اس کی بات. ہیٹریڈ از فاسٹرڈ with stories of an outgroup's crimes, but the impact of these stories comes from repetition, not truth. یہ دیکھیں اب یہ آپ اگر عمران خان کی بار بار کی جانے والی وہ جو سپیچز ہیں اس میں کہ بھی جو وہ پی ایم ایل این کے اور کچھ حد تک پیپلز پارٹی، اگر جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے لگتا ہے ان کی ڈیل چل رہی ہے کافی عرصے سے تھرو ملک ریاض یا سپوزڈلی، کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹ انفارمیشن، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے خیر پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ڈیل ہے، تو وہ مختلف ارینا میں میرے خیال ہے یہ سارے آپس میں کہیں نہ کہیں ڈیل تو وہ. لیکن اینی وے تو عمران خان کی اگر آپ دیکھیں گے تو فوکس کریں تو یہ ایگزیکٹ اس پہ فکرہ فٹ بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہیٹرڈ از فاسٹرڈ، کہ یہ نرچر ہوتی ہے یا وہاں پر مان چڑھتی ہے کہ جب آپ سٹوریز بار بار بیان کرتے ہیں آؤٹ گوئنگ جو گروپ ہے جس کے جو آپ سے پچھلا والا گروپ ہے یا جس کے خلاف آپ نے یہ ایکشن لینا ہے، ان کے کرائمز پہ جو خاص طور پہ اس طرح سے کہ جب آپ بار بار اس کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار کہتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ صحیح ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں وہ صحیح مطلب لوگ ان کو ریسیپٹیو ہوتے ہیں کہ بھئی ٹروتھ ہے کہ نہیں، وہ جا کے چیک چک نہیں کرتا کوئی انفارچونیٹلی، وہ بس کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بس وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہیٹ کریٹنگ اسٹوریز آر سپلائڈ بائی پالیٹیشینز وین سچ ایکشنز ہیلپ ٹو ڈسکریڈٹ اوپوننٹس ہوز پالیسیز بینیفٹ این آؤٹ گروپ. یہ جو بات ہم اچھا hatred relies on people accepting rather than investigating hate creating stories. Hatred declines when there is private incentive to learn the truth. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پاکستان میں سب سے زیادہ مسنگ ہے، اور جن لوگوں نے آپ نوٹ کریں گے کہ جب بھی جن لوگوں نے بھی ٹروتھ سیکھ کرنے کی کوشش کی ہے ان پہ ان کا اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس طرح سے ان کا اثر نہیں رہتا اس بندے پہ. اور وہ دیکھیں گے آپ جب بھی پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے ڈسٹینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جو کہ تھوڑا سا ریسرچ کی طرف یا تھوڑا سا اس میں ان ڈیپتھ جانے کی کوشش کریں گے. انکریزڈ اکنامک انٹریکشنز ود دا مائنورٹی گروپ may provide that incentive. Self-explanatory. This framework is used to eliminate the evolution of anti-black hatred in the United States South. یہ پھر انہوں نے اس کی بات کی ہے اپنا آف کورس کیونکہ امریکہ بیسڈ انہوں نے تو آرٹیکل لکھا، لیکن اس میں سے یہ دو تین فکرے تو ہمارے بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ بھی یہ فٹ بیٹھتے ہیں کہ hatred relies on people accepting rather than investigating hate creating stories, اور hatred declines when there is private incentive to learn the truth. اب یہ انہوں نے آرٹیکل جس کا ٹائٹل ہے دیکھا ہے دا پولیٹیکل اکانومی آف ہیٹریڈ. تو یہ اب دیکھیے اب اس پہ یہ سارا ایسے کلیئرلی فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یا تو یہ پڑھ کے کسی نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کا آرٹیکل آگے بھی بہت زیادہ تفصیل ہے خیر اس کے آرٹیکل میں تو، لیکن یا اس نے ایسا آج کل کی تصویر کشی کر دی ہے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں گلوبل فنومینا کے طور پہ کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، آپ دیکھیں مودی، ٹرمپ، بریکسٹ اور اس کے بعد بوجو تک کا سارا سفر، پھر آپ کا جو ہے جائر بولسونارو جو برازیل میں تھا، پھر اسی طرح سویڈش کی جو ہے جو ڈیموکریٹک جو رائٹ ونگ فار رائٹ ونگ ان کی جو اپسرج آئی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یورپ میں ایک سائلنٹ اسٹرانگ فار رائٹ ونگ موومنٹ کا دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے فرام سویڈن، جس کی وجہ سے ہم آپ نے سنا بھی ہوگا بڑے ڈسٹربنگ وہ قرآن کی انسلٹ کے اور باقی امیجز سویڈن سے اور ڈنمارک سے، اور وہ جو ڈنمارک کے ایریاز بھی ہیں وہ آپ نوٹ کریں گے کہ وہ سویڈن کے پاس والے ایریاز جو وہاں سے، تو وہ یہ سارا کچھ بڑا لنکڈ ہے آپس میں. اس میں پھر وہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس جو اکانومی آف ہیٹریڈ یا پالیٹکس آف ہیٹریڈ کو کیسے ماڈرن ٹولز کے ساتھ کیسے اسپریڈ کیا گیا،
یہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا کتنا زبردست استعمال ہوا. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے سارے لوگ بھی ایک ہی ہیں جو سارے گلوبل فنومینا کو ایک ڈرائیو کر رہے ہیں یا تھے، اور یا وہ کمپنیز وہی ہیں اور ان کی پھر سسٹر کمپنیز ہیں جو پیچھے سوشل میڈیا پہ اس کو ایک ہی طرح کے اس پہ اسٹریٹجی پہ لے کے چل رہی تھیں، کیونکہ اسٹریٹجی سیم تھی کہ وہی ٹویٹر، اسنیپ چیٹ، ٹویٹر جو کہ اب ایکس بن گیا، فیس بک اور یہ سارے سوشل میڈیا کو یوز کیا گیا. اس میں اب یہ دیکھیے اب اور یہ لیک آؤٹ ہو گیا جب گارڈین نے سٹوری پبلش کی 2018 میں. پال لوئس اور پال ہیلڈر کی سٹوری تھی، لیکڈ کیمبرج انالیٹیکاز بلیو پرنٹ فار ٹرمپ وکٹری. Exclusive former employee explains how presentation showed techniques used to target voters. اب اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح اسنیپ چیٹ، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کو یوز کیا گیا. کچھ 27 پیج کا پریزنٹیشن تھی جو لیک ہوئی ان کے آفیشلز کی، جو اندر انہوں نے اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹرمپ کی 2016 کی presidential campaign کے لیے. The former employee explained to The Guardian how it details the techniques used by the Trump campaign to micro-target US voters with carefully tailored messages about the Republican nominee across digital channels. اب یہ جو ہوتا ہے مائکرو ٹارگیٹنگ اور اس کے بعد انٹینسو سروے ریسرچ، ڈیٹا ماڈلنگ اینڈ پرفارمنس آپٹیمائزنگ الگوریدمز were used to target 10,000 different ads to different audiences in the months leading up to the election. The ads were viewed billions of times, according to the presentation. اب یہ وہ ساری چیز ہے. اب اس میں اور بھی خیر بہت زیادہ لمبی ڈیٹیلز ہیں، لیکن پھر یہ ڈاکومنٹس اس کے بعد ساروں کو اچانک میرے خیال جھنجھوڑی گئی ساری جگہ کی جو اتھارٹیز تھیں کہہ لیں یا ڈیپ اسٹیٹس کہہ لیں ان کو، کہ یہ ہوا کیا ہے کہ یہ پاپولرزم کو یوز کیا ہے انہوں نے ہیٹ پالیٹکس کے ساتھ مکس کر کے ود ماڈرن ڈیجیٹل ٹولز ان کے ساتھ، کہ بھی یہ آپ نے اتنا ٹارگٹ کر دیا کہ ہوتی وہ جنیرک ہے، کہ یہ نہیں کہ آرٹیفیشلی کوئی باٹس بنے ہوئے ہیں جو یہ وہ ہوتے بندے ہیں، ان کا مائنڈ آپ چینج کرتے ہیں. اس سے مجھے یاد آیا کہ بھئی میری ایک دفعہ میٹنگ ہوئی ایک بندے سے سیکورٹی ایجنسی کے، جس نے ڈیل کیا تھا یہ جو ہمارے جو سوئسائڈ بامبرز پیدا کرتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے ریڈ کیا اور وہ پوری وہ اسٹیبلشمنٹ ایک پکڑی گئی جہاں ماسک تھی، اس کے انڈر گراؤنڈ وہ بنا ہوا تھا سارا، اس نے جو بتایا، اور اندر انہوں نے باقاعدہ ویژولز بنائے ہوئے تھے جنت کے اور حوروں کے اور وہ سارے. اور پھر وہ بندہ تھا جو قاری تھا، شاید امام بھی تھا وہاں کا، تو وہ اس کو انہوں نے پکڑا جو ٹرین کے جو مائنڈ اس کا چینج کرتا تھا، اس کو کہتے تھے تیار کرتا تھا جو سوئسائڈ بمبر. تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار کیسے یہ تم کر لیتے ہو کہ لڑکے آتے ہیں اور وہ اپنا اس طرح سے، مطلب یہ کام کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا. اس نے کہا نہیں 5-10 منٹ کا کام ہے. اب مجھے 5، وہ کہتا اتنا خوفناک تھا میں ڈر گیا اس کی وہ سن کے، اور میں پھر نکل گیا کمرے سے. اس نے کہا جی مجھے اگر آپ 5 منٹ اجازت دیں تو میں آپ کو بھی 5 منٹ میں کنونس کر دوں گا، آپ بھی تیار ہو جائیں گے. تو مطلب دے ہیو فاؤنڈ وہ ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے برین میں جن کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں سائیکالوجی کی شاید ٹیکنیکس یوز کر کے، جس سے کہ وہ پھر آپ کا کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں دماغ کو میسیجز دے کے. اس کو ہم بز ورڈ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مارکیٹنگ میں بھی ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، بٹ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن آف کورس انہوں نے جو پالیٹکس میں یوز کیا ہے دے آر ویری ایکسپیرینسڈ، اور انہوں نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے. مسٹ ایکسیپٹ دیٹ. یہ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہ شروع ہوا ہے 2014 مودی کے اس سے. اب آپ دیکھیں کہ بھئی فل رائٹ ونگ بیسڈ پالیٹکس، گجرات کے میسیکر 2002 کے باوجود انڈیا جیسی ڈیموکریسی میں جہاں اچھے خاصے منارٹیز کی تعداد ہے اور اتنی ہائی میجورٹی کے ساتھ، وہاں سے میرے خیال یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کو امپرووائز کرتے چلے جاتے ہیں پیچھے جو بھی لوگ ہیں یا کمپنیز ہیں یا اس کی ٹیکنیکس ہیں، یا وہ ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں بیکاز دے آر سملر ٹائپ آف پیپل. کہ 2016 میں جب ٹرمپ نے اس کو کیچ اپ کیا تو اس نے پچھلی وہ رائٹ ونگ وہ یوز کی ساری ہیٹریڈ پالیٹکس اور امیگریشن کا ساتھ لوکل جو بز ورڈ یا لوکل جو
हॉट वो था पोटैटो उस वक्त का, वो यूज़ कर लिया इमिग्रेशन के उस पे। आप नोट कीजिए उस ज़माने की इसकी कितनी ज़्यादा। इमरान खान 2018 में, ये 2017 की बात है, फिर 2016 में, बल्कि उससे पहले ये ब्रेक्सिट हुआ, उसमें एग्जैक्टली वही उसी तरह से वो राइट विंग, और वहाँ पे भी इमिग्रेशन से लिंक था चीज़ें, और जॉब इकोनॉमी से लिंक थी चीज़ें जो इन्होंने अब्यूज़ की। यूके में उस वक्त बहुत ज़्यादा ये इस तरह का क्राइसिस चल रहा था, लोगों को वो सब्ज़ बाग दिखाए गए कि भाई जब पता नहीं इनसे आप जान छुड़ा लेंगे तो कितनी नई जॉबें आपको मिल जाएंगी जो इनको मिल रही हैं, और कितने पैसे जो आप इन्हें दे रहे हैं वो आपको मिलेंगे, और एनएचएस ये हो जाएगा। हालांकि बिल्कुल उसके ऑपोजिट ग्राउंड पे रियलिटीज़ बिल्कुल, और वो सिर्फ आपके इमोशन से खेल रहे होते हैं, और दे नो व्हाट यू वांट टू हियर, तो दैट्स व्हाट दे से। वो ये बता रहे, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको बता रहे होते हैं। ग्राउंड पे कुछ नहीं होता ना, उनके पास कोई स्ट्रेटजी होती है उसको हैंडल करने की, वो इम्प्लीमेंट करने की, और ना उनके पास कोई ग्राउंड पे उसका कोई रिसर्च या उसका कोई फ्रेमवर्क बना। तो वो बस हवा में बातें होती हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको कह रहे होते हैं, और उसकी बेस पे वो एक मेहम क्रिएट करते हैं, एक क्या उसको कहते हैं, सिचुएशन ऑफ इम्पेंडिंग डूम उसको कहना चाहिए, कि भाई एक क़यामत खज़रा का मंजर पेश करके, तो सुगरा का मंजर पेश करके, तो वो फिर अपने आप को कि जी आपका भाई हाजिर है, फिर इसको हल करने के लिए। हल कोई नहीं होता उनके पास। इमरान खान के सिलसिले में हमने देखा, और वो हमने अभी रिसेंटली ये आईके का जो 9-10 साल का जो इनकी हुकूमत रही है पीटीआई की, खैबर पख्तूनख्वा में, वो अभी ये डोली में जो बच्चे फंसे हुए थे उसके आप पता लग जाता है कि भाई क्या डेवलपमेंट हुई वहाँ पे। कितने 100-150 गांव हैं जिनकी दरमियान में वो तारों पे खुद ही अपनी मदद आपके तहत वो अजीबोगरीब बेचारे डोलियां बना के, तो लोकल वो बंदोबस्त करके स्कूल जाते हैं। तो स्कूलों का ये कह रहे थे जी एजुकेशन पता नहीं क्या करती वहाँ पे। अब देखिए ये वही फिर वही बात आ जाती है, वो 150 बच्चा अगर इस तरह जान अपनी हथेली पे रख के स्कूल जाना है और आना है उसने ऊपर से नीचे, तो ये तो कोई सिस्टम नहीं है ना अभी आपका। क्या सिस्टम है? कहते हैं हम मेडिकल में, पहले भी मैंने बताया कि हम यूज़ करते हैं कि भाई ट्रीट द पेशेंट नॉट द एक्सरे, कि अगर हम स्कूल जाना तो उसका आपने इर्द गिर्द भी देखना है कि भाई कैसे बच्चे पहुंचेंगे, कैसे आएंगे, उनके लिए सारा वो सिस्टम भी जनरेट है। तो अगर सिर्फ उस हिसाब से देखना है, वहाँ तो वैसे लाइफ ही डिपेंडेंट है इन डोलियों पे। तो बहर लेकिन खैर क्या बातें करनी, अब तो उससे और बड़े बड़े मसले भी हमें पता है जो किए गए, और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं किया गया। लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब कर दिया गया मुल्क में, जिसको दिल करता था हेट्रेड की बेस पे उसको उठा लिया, ये कर दिया वो कर दिया लोग। और ये मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि भाई सेंट्रल हॉस्पिटल्स में, बड़े टर्शरी हॉस्पिटल में, बगैर डिग्री के लोग, बगैर सरकारी नौकरी के कब्जा करके लोग सर्जरियां कर रहे थे, दिल की सर्जरियां, और पैसे ले रहे थे लोगों से जिसके सबूत भी मौजूद थे। उनको प्रोटेक्शन दी गई प्रेसिडेंट की तरफ से भी, और प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मल्टीपल विजिट करता रहा और शाबाशी देता। तो बहरहाल ये खैर अब हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त, लेकिन कहने का मकसद है कि भाई सिर्फ वो जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको बस बताई जाते हैं, पीछे वो होमवर्क कोई भी नहीं। तो और दूसरा हेट्रेड की पॉलिटिक्स को यूज़ करना है कि आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको पता है कि आप किन लोगों से नफरत करते हैं, किन बातों से नफरत करते हैं, वो कहते हैं, साथ खुद ही वो कर भी रहे होते हैं। बोजो की बड़ी रीसेंट मिसाल है, बोरिस जॉनसन की। ब्रेक्सिट से स्टार्ट हुआ, बोजो बना, और ये एग्जैक्ट वही उसी तरह का ट्रंप और इमरान खान का ब्रिटिश मॉडल है। इसकी हरकतें भी आप देखेंगे वैसी है। तो ऊपर से सारे लोगों को अब ये कोविड, जिस चक्कर में ये जाना भी पड़ा इसको, कि कोविड में लोगों को, बेचारे पुअर लोगों को भी फाइन किए गए हज़ारों पाउंड्स के, कि भाई वो उन्होंने गवर्नमेंट की जो सोशल रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ हैं उन पे अमल पैरा नहीं हुए, और बड़े सख्त बयान चल रहे हैं ये वो सारा। और अब पता चल रहा है कि बीच बीच में खुद पार्टियां चल रही थी और कोई रिस्ट्रिक्शन का बिल्कुल किसी तरह का भी पास नहीं रखा गया, फिर पकड़े गए। घर अल्लाह करना वो। तो इसी तरह इमरान खान का भी था, करप्शन के खिलाफ बातें चल रही हैं, उधर मलिक रियाज से पींगें बड़ी हुई हैं, कभी उसको 190 मिलियन पाउंड दिए जा रहे हैं, कभी वापस किए जा रहे हैं, और कभी ज़मीनें ली जा रही हैं, ऊपर से सारा शोर। तो वो ये सारा इसी तरह ये ट्रंप भी अब पकड़ा गया, मेरा ख्याल चौथा अरेस्ट हुआ है उसका। लेकिन बहरहाल हमारा भी टॉपिक खैर फ़र्क है कि भाई किस तरह से यूज़ किया है इन्होंने, आपकी एक्सप्लॉइट किया है लोगों को, और जो टूल्स हैं
مارکیٹنگ کے بھی اور میڈیا سوشل میڈیا کے، اور پھر یہ جین زی اور ملینیلز کو جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اسی طرح اب ٹرمپ نے پھر وہ امیگریشن ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایڈ کر دی بیچ میں، اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، انہوں نے ساتھ اس کے باقی چیزوں کے ساتھ کرپشن کو تڑکا اور اسلامک ٹچ کا تڑکا بیچ میں چلا گیا. اور بولسونارو نے اسی طرح جو تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سارا اس نے یوز کیا، اس سے پھر ان کو بھی دوبارہ واپس بھی چلنا شروع ہو گیا. عمران خان نے بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، اور خود کھل کے بیان ان کے تو ہیں، ایون جو خفیہ ریکارڈنگز پہ بھی ان کے ستائش کے بیان موجود ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا کام ہے یہ تو سارا. تو اور بعد میں اب ان کے سارے خلاف وہ، کیونکہ وہاں سے پھر دوبارہ وہ شروع ہو گیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کو پتہ چلا کہ لوگ یہ اس طرح پاپولر ہے، تو اب وہ نیچے نیچے ڈیلوں کی کوششیں چل رہی ہیں، اوپر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس چل رہا ہے. لیکن ہوا یہ کہ بھئی اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ سارا ایکسپوز اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں اور جو ڈیپ اسٹیٹ تھی، یا جو بھی جہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ اتھارٹیز تھیں، ان کو تھوڑی ٹینشن ہو گئی کہ بھئی یہ تو بالکل پاپولزم از ٹیکنگ اوور ایوری تھنگ ایلس. تو پھر ان کے پاس اس طرح سے کمپیٹنٹ ورک فورس بھی نہیں تھی، ہر جگہ مسائل بہت بڑھ گئے. برٹن میں تو ہمیں خود پتہ ہے یہ خراب وجہ بھی بنی ہوئی ہے، اس وقت بہت زیادہ سخت کرائسس بھی چل رہے ہیں. ادر دین انڈیا کا ابھی تک خیر چل رہا ہے، جو وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کی ایک الگ میرا خیال ہے، ان کے اور ڈائنمکس ہیں، دے ہیو کم ڈاؤن. تو اب اپورڈ ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ چائنا کی اس میں ایشو، انڈیا کو پریفرنس، وہ بھی بہت سارا اس میں ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن کا رول بھی بہت زیادہ ہے بہرحال. لیکن یہ کہ اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پورا پاپولزم کو یوز کرنا ہے ود ہیٹ پالیٹکس، ود ڈیجیٹل ٹولز، اور ماڈرن جو ہے یوتھ کو اس میں ایکسپلائٹیشن، یہ سارا ہمیں ایک بہت زیادہ اس میں ساروں میں کامن وہ نظر آتی ہے. پھر ان کی فارن پالیسی، سوچ کا انداز، یہ جو لوگ تھے، وہ ایم بی ایس کا ایونٹ جس طرح ٹرمپ کا تھا، خیر اس کی تو دوستی ہو گئی تھی ایم بی ایس سے الٹیمیٹلی، لیکن وہ اس کا جو وہ فکرہ تھا، کنگ آئی نیڈ یور منی گیو می یور منی، اور اس طرح کی ساری بات، تو وہ سارا باتیں تھی عمران خان کے. اسی طرح پھر سعودیہ کو انہوں نے پش کر کے چائنیز کیمپ کی طرف دھکیل دیا امریکیوں نے. یہ خیر ساری ایک الگ سے ایک پورا وہ ٹاپک کا وہ بنتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے ہماری ڈیموکریسیز پہ. پاکستان میں خیر اس طرح کی ڈیموکریسی ہے نہیں، لیکن ہم وہاں کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹیرین رول کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، لیکن نیگیٹیولی آئی مسٹ سے، کیونکہ اگر کسی اصولوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں چاہے غلط تھے صحیح تھے، آپ ایک لائن ڈرا کی ہے، اب آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے یا کسی بھی چیز کی، کرپشن کی تھی، اس میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی بس یہ ہے، اور پھر اس پہ اپنے ساتھ ہوئے. اب آپ پاپا جونز والوں کو خود ہی فائلیں دیکھ کے آپ کلین چٹیں دینی شروع کر دیں، اور ادھر اور وہ جاوید اقبال کا اسکینڈل آیا، پھر اور بہت سارے، تو وہ اس پہ جسٹس ریٹائرڈ جو تھے، اور پھر بہت ساری اور سٹوریاں اب تو خیر نکل آئی ہیں جو عجیب و غریب سی بھی ہیں. ان میں کئی جو پرائم منسٹر کے فلور 4 کی سٹوریاں چل رہی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی بہرحال، اور ان کی اتھینٹسٹی بھی ابھی کوئی نہیں ہے. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ اگر آپ یہ صرف ایڈورڈ گلیزر کا، میں تو کہتا ہوں سارے لوگ ایک دفعہ صرف ایبسٹریکٹ ہی پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ. اور پلیز یہ ٹروتھ سیکھ کرنے کی کوشش شروع کریں. ایک تو ہمارے رپورٹرز اینالسٹ بن گئے ہوئے ہیں، یہ بڑا انفارچونیٹ، دو الگ الگ چیزیں ہیں بالکل. جتنے رپورٹرز ہیں انہوں نے آگے چھوٹے بچے رکھ لیے ہیں، اور وہ رپورٹنگ کی بجائے چند ایک کے سوا وہ اب انالیسس میں، حالانکہ اور پھر انالیسس کا پتہ بھی نہیں کرنے دیتے وہ کہ بھی اس میں فیکٹ کیا ہے اور ان کا اپنا ذاتی تجزیہ. وہ اتنا انٹرمنگل ہو گیا ہے کہ بھی وہ فیکٹ فائنڈنگ پیچھے ہی رہ گئی ہے. اور پھر ایک فالو اپ ہوتا تھا کس زمانے میں، یہ جو اصل رپورٹرز کا کام تو یہ تھا، اصل جرنلزم تو یہ تھا کہ بھی جا کے آپ چیک کرتے، کنفرم کرتے چیزیں، پھر اس پہ چیلنج کرتے ہیں. وہ انہی سے پوچھ لیتے ہیں، ایک سے پوچھ لیتے ہیں اس کی سائڈ کی سٹوری، پھر دوسرے کو اس کو ریبرٹ کرنے کے لیے دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں بٹھا کے.
تو وہ فیکٹ بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ اپنی سنا دیتا ہے، وہ اپنی سنا دیتا ہے، وہ کسی کو سمجھ نہیں لگتی کہ اصل میں ٹروتھ کیا تھا یا فیکٹس کیا تھے. کبھی کبھار نکل آتے ہیں، اس سے آنکھیں کھل بھی جاتی ہیں بہرحال. تو میرا خیال ہے کافی لمبا ہو گیا ویلاگ، لیکن آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی یوزفل اور اٹ ووڈ ہیو بین یوزفل. اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال بھی رکھیے گا. تو آئی ول بی ویری گریٹفل کہ اگر آپ شیئر کریں اور لائک کریں. تو اگلے ویلاگ تک السلام علیکم.